الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرورنا ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا وأولانا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين بعد زمد صلاة اجدا خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان حضور کو معراج کرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ قرآن و حدیث دے حوالے نال سمجھان دی کوشش کراں گا، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ چند ایک احادیث انہاں دا ترجمہ فرما لو۔ حضور دے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ آپ سرکار فرماندے نے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال فرج سقف بیتی وانا بمکہ، کہ میرے گھر دی چھت کھولی گئی اس حالت کہ میں اپنے گھر مکے چاہیے۔ فنزل جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ففرج صدری، میرا سینہ چاک کیتا گیا، ثم غسلہ من ماء زمزم، پھر میرے سینے نو شک کر کے آب زمزم نال دھوتا گیا، ثم جاء بتست من ذهب، ایک تشت لے آندا گیا جیڑا سونے دا بنیا سی، جن دے اندر ایمان اور حکمت بھرپور سی، فافرغها فی صدری، وہ حکمت اور ایمان نال بھریا یا تشت میرے سینے دے اندر انڈیل دیتا گیا، ثم اخذ بیدی، پھر میرا ہاتھ پکڑیا گیا، فارج بی الی السماء، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام میں آسمان اللہ کے چلے۔ اے حضور تو معراج تو پہلے شک صدر آپ دا فرمایا گیا۔ دوسری حدیث پاک
حضرت انس بن مالک فرماتے نے ان رسول اللہ قال اتیت بالبراق وهو دابة ابيض طویل فوق الحمار ودون البغل. حضور فرماتے نے میری بارگاہ سواری لے آندی کی براق جڑا ایک جانور ہے سفید رنگ دا گدے اور خچر دے درمیان ہوندا قد یدعو حافرہ عند منتہا طرفہ جتن تک اس براق دی اکھ جاندی ہے اتن تک ہوندا ایک قدم جاندا ہے. قالا فرکبتہ پھر میں اندے تے سوار ہویا حتی اتیت بیت المقدس یہاں تک کہ میں بیت المقدس سے چایا. قالا فربطہ بالحلقۃ التي يربط به الانبیاء. پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ایک ٹیلے سوراخ کر کے تو اس براق نو بدیا جتھے اگے انبیاء دیاں سواریاں بنیاں جاندیاں سن. قالا ثم دخلت المسجد پھر میں مسجد وچ داخل ہویا تو 2 رکعت نماز پڑھی. اے حضور سرکار مختلف حوالیاں دا نال اپنے صحابہ نو جو واقعہ گزرا سنے دے سن. اگلی حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار فرماؤندے نے کہ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نو بلندیاں لے جاندہ گیا. پھر میں ایسی جگہ تے گیا جتے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور نال ٹیک لا کے تشریف فرمائے. اتھے ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوندے تے جڑا ایک واری جاوے دوبارہ نہیں جاندے. پھر میں نو سدرۃ المنتہا تک لے جاندہ گیا. ان دے پتے انجائے جویں ہاتھی دے کان ہوندے تے ان دے پھل انجائے جویں مٹکے ہوندے. محدثین بیان فرماندے نے بیری دا درخت آ لیکن یہ ان دی ساخت آئی اور اے ممکن گل ہے. علامہ بیداوی رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے محدث گزرے نے آپ دی شہرہ افاق کتاب ایک بیداوی شریف درس نظامی دے نصاب پڑھائی بھی جاندی. بیداوی آپ نو اس نو اخدن کہ آپ بیدا علاقے دے آئے اتوں دے سیب ایڈے ایڈے وڈے تے ایڈے ایڈے سفید ہوندے ہیں کہ رات دے ہنیرے چ کوئی دوروں ویکھیا تے انج لگدا پہچان چمک دے پے. اے دنیاوی ماحول اے اس سدرہ بیری دے درخت نو آندے ان دی سونا نبی کفیت بیان کر رہے. اگے معراج دے ویسے 4 حصے. ایک مسجد حرام تو مسجد اقصی تک اسرا ان دا ذکر اللہ سورہ بنی اسرائیل دے شروع تے فرمایا سبحان اللہ. دوسرا معراج دا حصہ مسجد اقصی تو لے کے سدرۃ المنتہا تک جندہ ذکر سورہ نجم چاہے. تیسرا معراج دا حصہ سدرۃ المنتہا تو لے کے شریف اقلام تک. اقلام سدنے کلمہ دی جمع
یعنی جتے کلمہ دی آواز ہے شریف اکلام ہو جگہ جتے وہ فرشتے بیٹھے نے جنہ دے ہاتھ کلم ہے تو جو کچھ ہونا ہوئے اللہ انہوں نے وہی کرتا ہے تو وہ لکھ دے تو میرے سونے نبی فرمایا میں انہوں نے اس کلم دے لکھن دی آواز بھی سنی ہے اے حدیث صحیحہ تو ثابت ہے چوتھا حصہ شریف اکلام تو لے کے لا مقادیاں بلندیاں جندہ جمہور علماء اہل سنت نے اس بات فرمایا کہ شریف اکلام تو لے کے لا مقادیاں بلندیاں اللہ رب العزت ہم کلام ہونا اللہ رب العزت نال ملاقات کرنا ایسے علماء اہل سنت کا جو مسلک حضرت عبداللہ بن شقیق آپ سرکار فرمودے نے کہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دے کول بیٹھا سا تے میں گل کیتی میں جے حضور سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہوندا تے میں انشاءاللہ گل پوچھنی ہے تے آپ نے فرمایا کیڑی گل پوچھنی ہے تے انہاں عرض کیتی میں آپ کو پوچھنا کہ تساں رب وحدہ لا شریک نو ویکھیا ہے حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا ہاں ہاں یہ میں سوال کیتا ہے تو حضور سرکار نے فرمایا فقالا رأیت نورا ہاں میں اللہ نے ویکھیا ہے وہ نور ہی نور ہے یہ عقیدہ اہل سنت کہ اللہ سونے دے حبیب نے اپنے سونے رب نو سر دیاں اکھاں نال ویکھیا ہے تاہی اللہ سونا قرآن فرماتا ہے ما زاغ البصر اے سونے نبی دے اختیارات اور دل دی گل اللہ بندے انداز رہے کہ اللہ دا ایک نبی صرف تجلی ویکھے تے بے ہوشی تاری ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے پہاڑ تے تجلی پوے تے وہ ریزہ ریزہ ہوئے اور اللہ دا نبی صرف بے ہوش ہوئے اور ایک اللہ دا نبی صرف تجلی ویکھے تے بے ہوش ہوئے اور آمینہ دا لال رب وحدہ لا شریک نو قرب دی حدود وچ ویکھے تے نہ اکھ ٹیڑی ہوئے نہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو اے حضور دی طاقت اے حضور دی جرت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس معراج شریف دے واقعے نو نا اشعار دی شکل بیان فرمایا اینو سدن قصیدہ معراجیہ اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ چنا انڈیا دا مشہور نعت گو شاعر محسن کاکوروی حاضر ہویا تو انہیں عرض کی جناب میں نے ایک قصیدہ لکھا ہے معراج شریف دے عنوان دے تو میں تو انہوں سنین آیا اگر کوئی کمی بیشی ہوئے تھی ظہر دا وقت سی آپ نے فرمایا ہاں سناؤ انہیں شعر سنایا سمت کاشی سے چلا جانب سترا بادل برق کے کہدے پہ لائی ہے سبا گنگا جل یہ انہیں جدو شعر سنایا تھا آپ نے فرمایا بس کر اثر دی نماز دا ویڑا ہونا ہے تے بعد اچ بمی تے اپنا قصیدہ سناوی ہونے نہ ٹائم کوئی نہیں جدو اثر دی نماز تو بعد ہے تے بیٹھے تو نے آکھا جی میں انہیں اپنا قصیدہ سناوا اللہ حضرت فرمایا انہیں ٹائم ہے بس یہ تو اٹھیاں وضو کیتا ہے مسجد گیا نماز پڑھیے مڑ آیا انہیں ٹائم ہے میں بھی ایک قصیدہ لکھیا ہے حضور دی معراج میں رکھے تے میں نہ پڑھو سناوا آپ نے فرمایا سناؤ اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے میرے قصیدہ سنایا تے محسن کاکوروی اٹھ کے تے جان لگا اللہ حضرت نے فرمایا قصیدہ کو لکھے ایسی نہیں سننا اس اگے جیڑا قصیدہ تساں سنایا ان دے سامنے ساڑھے شیر کاک بھی نہیں اللہ اکبر
اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورا معراج شروع تو لے کے اینڈ تک اشعار دی شکل اس بیان فرمایا، اور اللہ نے اپنے سونے حبیب نو معراج کرائی اس وجہ تو کہ جناب ابو طالب دی وفات ہوئی، کفار دا جو سلوک آپ ناڑائی سی، حضور نے صرف انہا سوچیا کوئی تو ہوئے میرا غم ونڈن آڑا، کوئی تو ہوئے اے گل کرن آڑا کہ میں تو اڈے ناڑا، فوراً رب وحدہ لا شریک نے ساری دنیا دا نظام ہی بدلیا تو جبرائیل نے فرمایا میرے یار نو میرے کول لے کے آ، انج کیویں ہو سکتا ہے حبیب رب دا ہوئے تو ماسا پریشان ہو جائے۔ توجہ ہے میرے اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی تاجدار بریلی سونے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج دے بارے قصیدہ لکھیا تے نبی دی بارگاہ وچ پیش کیتا، سارے جہان نو دسیا آیا بنا دلال عرشاں تے گیا ہے، پھر رب وحدہ لا شریک نال ہم کلام ہوئے، آپ سرکار دے قصیدے دا پہلا شعر سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ لفظوں کے لئے میں نال سمجھو داروا، اللہ حضرت فرماؤ ہے وسرور کشور رسالت، اور رسالت نبوت دی ملکیت دا سردار نبی، نبوت اور رسالت دے ملک دا بادشاہ نبی، آج عرشہ دے جلوہ گر ہوڑا لائے، رب وحدہ لا شریک اپنی نورانی مخلوق نو آڈر دیتا ہے ہر شے سجا دے وہ، آسمان سجا دے وہ، تے حضور دی میزبانی واسطے انج دیاں شیاں لے آوے آجے، کائنات چھونا تو ودیا شیاں کوئی نہ ہوڑا، تے فرشتے اللہ دی بارگاہ جرد کی دیا اللہ تیری ہار شے آلہ، تے انیا اللہ شیاں کس واسطے جمع پیا کرنا ہے، تے میرے رب نے فرمایا آج ساڑھا مہمان او بنا گا جیڑا سارے جہان نالو آلہ، آج عرش دا مہمانو بڑے گا جڑا سارے جہان نالو آلہ، میں جنہوں سارے نبیان نالو آلہ بنایا ہے، تا اللہ حضرت فرماؤ دینے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، بہار کو شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے پہ، یہ گھر آنا دل کا بولتے تھے۔ اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی تاجدار بریلی فرماتے نے بہار نو مبارک ہوئے ہون اوتے چ بہار آ گئی، چمن نو مبارک ہوئے ہون آج چمن ایک واری دوبارہ آباد پہ ہوتا ہے۔ اللہ حضرت آتے نے میں نہیں آتا جدو سونا نبی معراج دے گیا ویا، سارے اللہ جو فرشتے پیدا فرمائے نے عرشاں تے رہتے نے تا، فرشاں تے رہتے نے تا، زمینی شے ہوئے تا، آسمانی شے ہوئے تا، اس رات سارے قطار کھڑو کے اپنی اپنی لے وچ ملک ملک اپنی اپنی لے میں، ہر شے اپنی سر وچ اپنی ترنم وچ اپنی لے وچ حضور دے اور دے قصیدے گا رہے نے، تے عرشیاں نو مبارک دے رہے نے، اوہ خوش ہو جاؤ آج عرشاں تے آوین دلال آ رہا جی۔ اللہ حضرت میں آپ
عبد شہری تو کمال جاوا اگے آپ فرماتے نے وہاں فلک پر یہاں زمین پہ رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہستے آئے ادھر سے نفحات سے اٹھ رہے تھے اللہ حضرت فرماتا ہے اس رات جدو میرا نبی معراج تے گیا ویا اگے اونجا اللہ حضرت سارا حلیہ بیان کرتا ہے با حضور دلہا بنے دولن اس رات اللہ کعبۃ اللہ نو بنایا دلہا میرے نبی نو بنایا چھ میرا سونا اللہ حضرت دادا ہے اس رات زمین تے بھی خوشیاں تے شادیاں نے واج گئے آسمان تے بھی خوشیاں تے شادیاں نے واج گئے ایدو انوار آ رہے نے ایدو خوشیاں آ رہی نے کدائیوں محبت آ رہی نے تے وجہ کسی یہ جھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی عرش تک چاندنی تھی چھٹکی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے اعلیٰ حضرت فرماتا ہے جدو سونے نبی ساج دھاج کے تاہادہ سہرہ پایا حضور سرکار دے چہرے جو نور دیا لاٹے نکلیاں کہ عرش تک چاننی ہی چاننی ہو گئی حضور سرکار جدو چلے تے حضور دا چہرہ ان چمکیا آتانو پتہ ہے سورج جل شیشہ کر کے کدائیں لشکارہ ماری ہے انج لگتا ہے ایتے بھی سورج ہے اوتے بھی سورج ہے اللہ حضرت فرماتے نے حضور دا چہرہ ان سونا ہو گیا سیا جویں چاند دی روشنی حضور سرکار دے چہرے تے پاؤنا الٹا روشنی زمانے ال ہو جانا اس رات انج لگدا سی جویں اللہ ہر جگہ تے شیشے لا چھڑے نے جدو ویکھنا یار دی نور نظر آنا اگے اللہ حضرت فرماتے نے نئی دلہن کی فبل میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا سمجھ آ رہی ہے آج میں کوشش کر رہے ہیں پنجابی سمجھین دی دب گیا تو سبحان اللہ نئی دلہن کی فبل میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا حجر کے صدقے کمر کے ایک دل رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے اللہ حضرت فرماتے نے اس رات جدو سونا نبی گیا ہے کعبہ انج سجیا ہے جویں پہلی رات دی دلہن سجی جاندی ہے اے اللہ حضرت استعارہ استعمال کیتا ہے جویں حضور دی حدیث ہے میرے سونے نبی نے فرمایا جس لمحے حسن تے حسین جنت وچ پیر رکھن گیا جنت انج شرما جائے گی جویں حجرہ عروسی دے اندر پہلی رات دی دلہن شرما جاندی ہے ان صدقے حضور نے فرمایا جب حسن حسین جنت جا سڑنا تو جنت ہی شرما جاتی جویں مسحری دے اندر بیٹھی دلہن پہلے رات دی شرما جاتی ہے اے اوڑا بنا دلال جان دے حسن حسین کیڑے سونے ہونے نے جنہ تو جنت بھی شرما رہی ہے سے اللہ حضرت فرماتے نے اس رات کعبہ سجیا پھبیا اج پھبیا جویں دلہن سجدیے تے دلہن دے چہرے تے کالا دل ہویا اور خوبصورتی نمایاں کر چھڑدا ہے اللہ حضرت آندے نے کعبہ رب وحدہ لا شریک نے سمجھا اج سجایا تے جیڑا حجر اسود تے او رب وحدہ لا شریک کعبے وچ انج رکھیا جویں سفید چہرے تے تل ہوندا ہے جویں سفید چہرے تے دل خوبصورت ہوتا ہے اس رات حجر اسود بھی کعبے نال لگایا انج پیا لگدا جویں نئی نویلی دلہن دے چہرے تے دل ہوندا ہے کعبہ نکھردا وتدا ہے سوردا وتدا ہے تڑدا وتدا ہے اج ساڈا یار عرشاں تے جاوے تے میرے کولوں ابتدا ہوے گی حضور
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے یا کہ ساری تیاری فرمائی ہے اگے اللہ حضرت فرماتے نے نظر میں دولہا کے پیارے جلوے حیا سے محراب سر جھکائے سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلا ذات بات کے تھے تے آپ سرکار فرماتے نے جدو سونے نبی دے حسن لوگ کعبے دے محراب ویکھے حیا نال جھک گیا سونا کتھے میں کتھے جدو میرا نبی بال ٹھان کے آیا ہے سور کے آیا ہے تیار ہو کے آیا ہے کعبہ اپنے آپ بڑا تڑیا وطدا کعبہ اپنے آپ بڑا دلہن وانگو پھبے آیا جدو یار دے حسن تے نظر پہ گیا نظرہ حیا نال جھک گیا تیا دینانا سوڑیا کمالے کمالے تیری ذات کمالے سوڑیا تیرے نال ساڑا مقابلہ نہیں ہو سکدا تیرے نال ساڑا مقابلہ نہیں ہو سکدا سوڑیا تیری ذات آلہ چے میرے سوڑے نبی نو فرشتیاں کعبے وچ لے آندا اوچے حضور نو غسل دتا گیا نوے کپڑے حضور نو پوائے گئے تے آلہ حضرت آندے نے جدو بھی کوئی دلہا کھارے چڑھ گئے وہ نہ ہوتا ہے کچھ دے پرانے کپڑے لے جاتے نے پانی وانیاں چوے جاتا ہے آلہ حضرت آندے نے جدو ساڑے نبی کعبہ اللہ وچ آکے غسل کیتا ہے انہاں بچیا یا کپڑیاں دا کی بڑیا ڈگی ہوئے پانی دا کی بڑیا آلہ حضرت آتا ہے بچا جو تلووں کا ان کے دھول بنا وہ جلت کا رنگ روگ بچا جو ان کے بچا جو تلووں کے ان کا روگ بچا جو تلووں کے ان کا دھول بنا وہ جلت کا رنگ روگ جنہوں نے دھولا کی پائی اترل وہ پھول گلزار نور کے تھے آلہ حضرت فرماتے نے جدو سونے نبی نے غسل فرمایا جیڑا جیڑا پانی حضور دے جسم نال لگ کے تھلے تھلے جاتا گیا رب فرمایا پانی ضائع نہ ہوڑ دیا جے اے پانی فرشتیاں لے آؤ اندے نال ساری جنت نو نئے طرز نال روگن کر چھوڑو گل ہونج بڑی بڑی ہے تو جی میں توڑی مرضی ہے تو صحیح سلوک رکھے تھے تو بہت 100-200 شیر دب کیا کو سبحان اللہ بچا جیڑا بچے آئے انہاں دے حضور سرکار دے نہوڑ نال جو دھوون پانی بچے آئے پانی تھلے ڈگدا رہے ہیں حساب کائنات جو بندہ کوئی نہیں جمعیا جیڑا لا جاوے بجندے استعمال شدہ پانی نہ رب آندا ہے جنت نو رنگ و روغن کر دے وہ جر اللہ حضرت فرماتے نے جیڑے حضور نے کپڑے اتارے جنت دے پھلا اللہ دی بارگاہ چرت کی دی یا اللہ پانی تے جنت دیاں دیواران تے لگ گیا ہے اجازت ہوئے تیسی آجڑا حضور جو کچھ اتار رہے ہیں انو اسی اپنے اندر سنبھالویے تاکہ اسی اور خوبصورت ہو جائیے جنت خوشبو تمنا کر رہے نے سانو یار دے مس ہویا یا پانی مل جاوے تا انتیال حضرت دوری جگہ تے فرماتے نے جن کے تل وہ کدھول ہے آوے حیات جن کے تل وہ کدھول ہے آوے حیات ہے وہ جان مسیح آغوارا نبی ہے وہ جان مسیح آغوارا حضور سرکار دی صحابیہ جناب ام سلیم فرمودیاں نے اسا اکثر جانا سونے نبی دی بارگاہ حاضر ہونا اج مدینے دیاں
عورتاں دی روزانہ دی روٹین آئی پانی بھر کے لے آونا فجر ٹائم مسجد دے اگے کھڑو جانا لین بڑھ جانی گھڑے جا کے عورتاں کھڑے ہو جانا حضور لنگ دیا جانا ہاتھ گھڑے چلے دیا جانا ہاتھ برتن چلے دیا جانا ہاتھ برتن چلے دیا جانا صحابیات فرماؤدیاں نے اسی اس واسطے حضور دا ہاتھ مبارک لوا لئی دیا یا جویں دی بیماری ہویا حضور دے ہاتھ سے آڑا پانی پیوینا اللہ شفا دے چھڑ دے جس پانی نو میرا نبی ہاتھ لا دینا او شفا بڑھ جاتا صحابیہ فرماؤدیاں نے اسا پانی حضور دی بارگاہ لے کے اونا حضور بس کرنا اسا کوڑ رکھ لینا بخار ہونا تاوی وہی پانی دینا کوئی بھی بیماری ہونی تاوی وہی پانی دینا ساڈا یقینا ہاتھ یار دے لگے ہوئے نے بس یار کیتا کھویا جیڑا بھی پانی پیوے گا اللہ روحانی بیماریاں بھی دور کرے گا اللہ جسمانی بیماریاں بھی دور کرے گا چاہتے اللہ حضرت فرماؤ نے جن کے چل وہ کدور ہے آب حیات جن کے چل بے حیات ہے وہ جان مسیحا گوارا نبی سب سے کوشش کرو ایک باری پڑھ لو ہو سکتا ہے تو اٹھی نیندر اگڑ جاوے سب سے لا ہو آلہ گوارا نبی سب سے مارا نبی دونوں عالم کا دھولا گوارا نبی دونوں عالم کا دھولا گوارا نبی اللہ حضرت فرما رہے ہیں جویں حضور سرکار نے غسل دیتا گیا نا وہ جڑا پانی بچے اللہ سونے فرشتے نے ڈر دیتا اے لے جاؤ اندنال جنت چروگن فرماؤ تے جڑے حضور نے کپڑے اتارے جنت دیا پھلا دنیا بھی نہیں جنت دیا پھلا ہے تمنا کیتی یا اللہ اے سانو چا دے تاکہ ساڑی رو میرا دل اسی کہ چلو آج انجی جمعہ پڑی حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کر چلے اے اوکھیں سوکھیں سن لو ہون کوشش کرے نیندر آوے تے اللہ تے چونڈی ماریے نہ تو جاگا آ جاندی اسے جلے حفظ کر دیا نا مدینہ مسجد نیندر بڑی ہوندی ہے گرمی ہے بالخصوص ماشاءاللہ مسجد بھی کمال وہ تھلو ٹھنڈی ہوندی ہے تے پکھے چل دے تو زور تو بعد نہ نیندر آ جاندی ہے بڑا اس طرح کر کے نہ چونڈیاں ماری دیا گیا تا آنکھ کھل دی ہے حضور سرکار فرماتے نے میری سواری چلی تو میں ایک ایسے بندے نو ویکھے ایسے بندے کو گزریا جیڑا خون دی نہر چہرے تردہ پہ تے پتھر کھاندا وچدا ہے تے حضور سرکار نے جبرائیل کو پوچھا کون ہے تے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جیڑا دنیا سود کھاندا پھر حضور سرکار فرماتے ہیں میں کیسی قوم تو گزریا جن دے سامنے دیر ساری وڈی گڈڑی بدی کھڑی ہے تو انہوں چین دی کوشش کرتا ہے چاہ نہیں سکتا موڑ رکھتا ہے تو موڑ تھوڑی دی اور شہ چاہتا ہے تو موڑ گڈڑی تے رکھتا ہے موڑ چین دی کوشش کرتا ہے نہیں کرتا چیندہ نہیں بچوں کٹدا نہیں اور چاہ کے رکھی ہوتا ہے اور گڈڑی بھاری بڑھائی ہوتا ہے اور بھاری بڑھائی ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا کون ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حضرت جبرائیل امین عرض کیتی ہے وہ بندہ ہے جن دے کول بندے امانتا رکھ دے تے واپس کرن تے دل نے اس کرتا تے اور لے کے رکھی ہوندا ہے
پھر حضور کی سواری چلی، پھر میرے سونے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویکھیا کو جیسے لوگ ہیں جنہاں دی زبان دا رب کینچیاں نال کٹوا رہا، زبان کٹنی بار کینچی لگنی، زبان کٹنی، زبان پھر جڑ جانی، پھر کٹنی، کٹندیاں رہیاں تو حضور سرکار نے پوچھا ہے کون ہے؟ میرے سونے نبی نے فرمایا اے آپ دی امت دے او خطیب نے جڑے آندے تے آئے بس دیو جانات مڑ بیلیں ذوق سے بولے سبحان اللہ۔ حضور سرکار دی بارگاہ جبرائیل عرض کر رہے ہیں تہاڈی قوم دے او خطیب نے، اے تہاڈی قوم دے او واعظ نے جنہ خود تے قوم نو انج دیاں گلاں سنائیاں با قوم پہاڑاں نال بھی ٹکرین نو تیار ہو گئی، اوکھا ویڑا آیا تے آپ ایک ہی نہ لگی۔ گل سمجھ آ گئی؟ پھر سواری چلی، یہ بھی معراج دے وچ ہی علامہ صاحب نے لکھیا ہے، صرف وہ 50 جو 5 نمازاں رکھن والی معراج کوئی نہیں، وہ تے ساڈا فائدہ ہے۔ پھر حضور نے کیسی قوم ویکھی جنہ دے ناخن ودے سن خنجراں تو اس طرح اپنے سینے دا گوشت نوچ رہے تے چہرے چل رہے ناخن نال۔ حضور نے فرمایا کون ہے؟ جبرائیل عرض کیتی اے او لوگ نے جڑے لوگاں دے گوشت بھی کھاندے آئے تے لوگاں دی عزت نال کھیڈدے آئے۔ پھر سواری چلی، پھر حضور نے پتھر ویکھیا چھوٹا جہا، اندے چوں بیل نکلیا، بیل سمجھ دیو جنوں اسی پنجابی چ جگہ سدنے آ، اس چھوٹے جے پتھر چوں بیل نکلیا سوراخ وچوں، تھوڑا جہا باہر گھومیا پھریا تو سکے کام نہیں صحیح، دوبارہ اس سوراخ وچوں وڑن دی کوشش کرے تو اس چھوٹے سوراخ وچ ڈگا وڑ نہ سکے تو حضور نے فرمایا کی ماجرا ہے؟ حضور سرکار نے فرمایا یہ تہاڈی امت دے او بندے نے جڑے پیڑوں تے چھٹ چلیاں لمبیاں لیندے تے مگروں یو ٹرن تے شروع ہو جاندے۔ اپنو گل اتنے کر لئی، میں آج باہر جاؤں گا تے میں آ ساڑی سڑک پٹ دینی تے جاندی واری میں اس گڑی لو لگ جاواں، ہن گل پیچھے نہیں ہوندی۔ حضور نے فرمایا گل کر کے مڑ پیچھے پھرنا ایندی ہے کہ چھوٹے جے سوراخ وچ ڈگا داخل کرنا۔ پھر آپ دا گزر ہویا تے آپ نے خوبصورت وادی ویکھی، خوشبو ویکھی، خوشبو سنگی تے حضور نے فرمایا کہ انہاں کہ جی جنت دی آواز تے جنت آواز کی لا رہی، اے ہی سنا کے میں تقریر ختم کر دینا، 3-4 ورقے نے ساریاں ہی قوماں نے، اے انج سر نال بندہ سنا نہیں۔ گل سمجھ آئی کوئی نہیں یار؟ مقصد تے آ تانوں اے گل سنے نہیں، سر نالے میں سنا نہیں سکدا تے نہ اے سر نال سنے والی کوئی گل ہے۔ انج دی گل تے آ چھڑنا نے باہر آج مجمع جڑا ٹھڈا ہی پڑایا، کیونکہ ان دا تعلق ساڈے نال، اسی اس وچ شامل ہاں سمیت میرے، اسی ساری اس وچ شامل ہاں۔ جنت آواز کی لا رہی، جنت روزانہ آندھی کی، اللہ دی بارگاہ چرچ کر دیئے یا اللہ میں نے او دے چھڑ جن دا میرے نال وعدہ کیتا ہے، یا اللہ میرے کمرے او سارے سونے دے تاشتو کلینہ ساریاں اڈیک دیاں پہیاں نے، یا اللہ میرے جام میرے پیالے میری سواریاں او شہد دیاں نہرہ دودھ دیاں نہرہ او اڈیک دیاں پہیاں نے، یا اللہ میں انتظار کر دی پہیاں تیرے ہر مسلمان واسطے، تیرے ہر مسلمان عورت واسطے۔ پھر اگو اللہ آواز دیتا ہے جا تینو مبارک ہو میں تینو ہر مسلمان مرد بھی عطا کیتا تے ہر مسلمان عورت بھی عطا کیتا۔
پھر حضور گزرے تے عجیب جی بو آئی تے کرخت دی آواز آئی. حضور نے فرمایا اے کون ہے؟ انہاں کہ جی دوزخ دی آواز ہے. تے دوزخ کی آواز لیندی ہے یا اللہ جو میرے نال وعدہ کیتا ہی ہمیں اڈیک دے پیاں پین دے دے. میری اگاں میرے لپیٹ میرے گڈا ٹوپ اندھیرے میرے کنڈے خنجر سب کو اڈیک رہے نے. اے فاسق مرد فاسق عورتاں خبیث مرد خبیثہ عورتاں کافر مرد کافر عورتاں میں اڈیک رہی ہوں. اللہ سونا فرماتا ہے جا تینوں کافر مرد بھی دیتے تینوں کافر عورتاں بھی دیتیاں خبیث مرد بھی دیتے خبیث عورتاں بھی دیتیاں. تو رب وحدہ لا شریک دا حبیب آپ سرکار اگے گزرے تے حضور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میری امت نو ایس دوجی آواز تو پناہ عطا فرما. اے بہت طویل معراج ہے ساڈے کو صرف وہ نہیں ہے جن ہر سال ہے جن دے وچ حضور سرکار نے اتنی سیر کیتی وہ ایک گھنٹے دا تے نہیں نا وہ تو معجزہ حضور دا ہے. پھر حضور چلے تے آواز آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری آواز سنے. حضور نے توجہ کوئی نہ دی. حضور نے جبرائیل کو پوچھا کون سی؟ حضور نے جبرائیل عرض کیتی یا رسول اللہ اے یہودیاں دا بڑا پوپ سی اگر اج تسی ان دے لو ویکھ لیندے تہاڈی امت ساری یہودی ہو جاتی. حضور ویندے تے انہاں با میری امت سارے لبو لہجے چال گفتار رفتار ساری ایس یہودیاں والی اپنائی بدل. پھر اگے چلے تو حضور نے پھر آواز سنی انہوں نے کہا محمد ہماری طرف دیکھیں. حضور نے فرمایا کون؟ جبرائیل عرض کیتی یا رسول اللہ اے عیسائی نے تے آج تسی اگر انہاں لو ویکھ لیندے تہاڈی امت ساری عیسائی ہو جاتی. اج ہن جبرائیل لاندے تے انہاں نے قوم کہہ رہی ہے ساڈے نال انگریز چنگے ہوندے. وہ کیڑا منہ لے کے حضور کے باہر گیا جاوے گا جیڑا مریم آباد عیسائیاں تے میڑے تے بھی پھر ٹورے ہوندا ہے. کیڑا منہ لے کے ہو جاوے گا. پھر حضور سرکار کے گزرے تے مائی دی آواز آئی خوبصورت ترین سج کی آئی تو نے عرض کیتی میری طرف دیکھے. حضور پھر اگا چلے گئے. جبرائیل نے حضور دی بار گیا چل کیتی اے دنیا جیڑی سج سور کے تواڈے کول آئی ہے اگر تسی اج ان دے ویکھ لیندے تواڈی ساری امت دنیا دار بن جائے. حضور ساڈا کنا خیال رکھیا کیا جدو اسی عیسائیت دی کچھ ہے اپنے حضور نو کوئی نہیں دکھ ہوندا ہونا. کل کے پرسوں ہی غالباً میں جلال پور شریف ہوتے نا حدیث پاک کلامہ صاحب سنا رہے ہیں اور میں بڑا سخت دل جیا بندہ اور حقیقت بات ہے کو 15-20 منٹ انج دی کفیت ہو گئی سی نا میری پتہ نہیں کی ہو گیا. وہ دس رہے کہ حضور دی حدیث پاک کائنات کدائی میں میرے کسے امتی نو کنڈا بھی چبے تے میں محمد نو درد ہوتا ہے. تو انوی درد ہوندہ ہے جدو دین تے کو حملہ ہو گئے. تو انوی غیرت ہوندی ہے کوئی جدو حضور دے خلاف گل کرے اور اندے چ حضور نے خاص کوئی نہیں کیتا کہ وہ میرا امتی نمازی ہوئے یا نہ ہوئے. اندے چ میرے نبی خاص کوئی نہیں کیتا وہ میرا امتی داڑھی والا ہوئے یا غیر داڑھی والا. اندے چ میرے نبی خاص